وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے فاروق عبد الرحمن صاحب کا ایمان افروز کلپ بہت ہی پسندیدہ ہے اور ایمان کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ ایمان پیدا نہیں ہوگا، نہ صرف یہ کہ ان مسلمانوں کی ذلت اور خواری ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو اللہ کے دشمن دندنا رہے ہیں ان کی بدماشی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آج ایک بیان سنا ہے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ یہ انڈیا کا ایک اینکر ہے، بہت ہی شاطر قسم کا آرمی ریٹائرڈ افسر ہے، میجر گوریا۔ یقین کیجئے وہ سننے کے بعد بہت ہی زیادہ دکھ ہوا ہے اور افسوس ہوا ہے کہ اگر ہمارے یہ مسلمان مشرک نہ بن گئے ہوتے تو اس کی کیا یہ جرت تھی کہ اس طرح کے بیان وہ جاری کرتا۔ اور اس نے جو مذاق اڑایا ہے مسلمانوں کے جہاد کا، کلمے کا اور ان کی ذلت اور خواری کا جو مذاق اڑایا ہے اس نے، وہ یقین کیجئے وہ الفاظ سنے نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن ان مسلمانوں کو، برائے نام جو مسلمان ہیں، ان کو ذرا برابر غیرت نہیں آتی ہے، نہ ان کا خون کھولتا ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے غیرت حیا۔ جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو پھر غیرت اور حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے اس انداز سے ان کا مذاق اڑایا ہے کہ ابھی تو مودی جو ہے تمہاری ہڈیوں کے اندر سے جو گودا ہے وہ بھی نکالے گا، اور تمہارا یہ جہاد کا جو نشہ تمہیں چڑھا ہوا ہے وہ بھی تمہیں نکالے گا، اور پھر یہ جو تم بھیک مانگ رہے ہو کہ ہمارے ہاں ایشیا کپ کرکٹ کراؤ، یہ تمہیں بھیک میں بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ سب کچھ اس کو کہنے کا موقع مل گیا ہے، چونکہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اب کرکٹ کھیلنے والے ہیں، ان کا اب دین سے کوئی کام نہیں ہے، ایمان اور عقیدے سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ جو بھی کوئی بڑے سے بڑا بھی لیڈر آیا ہے، پاپولر لیڈر آیا ہے، ہیرو لیڈر آیا ہے، اس کی ایک بہترین مثال یہ عمران خان کی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ایمان اور عقیدے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ شرک کی تھپکی دیتا ہے اس پوری قوم کو، مشرک قوم کو جو پہلے سے شرک کے اندر شرابور ہے۔ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی دائیں بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بندواتا ہے، امام زامر بندواتا ہے، کبھی جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے، کبھی یا علی مدد کے نعرے اس کے جلسوں کے اندر، اور گانا بجانا، ڈانس، فحاشی، یعنی ہر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرواتا ہے۔ پھر بھی دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، اور پھر فریب کے ساتھ لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء نے صرف انصاف کی بات کی۔ بھائی انصاف کا ذرا معنی تو بیان کرو۔ سب سے پہلی انصاف کی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ یہ جو شرک ٹھہراتے ہو، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے اللہ کا حق کسی اور کو دینا۔ اللہ پیدا کرے، وہ تمہیں کھلائے پلائے اور تم سجدے کسی بابے کے جا کے کرو اور تعویذ گنڈے پہنو، اور یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تم تقویت دو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا۔ تمہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح ذلت اور خواری تمہارے اوپر چمٹا دی گئی ہے اس شرک کی وجہ سے۔ ایک وجہ ہے کہ کس طریقے سے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے اوپر بیٹھنے والا ویل چیئر کے اوپر بٹھا دیا اللہ نے، چاہے وہ عالم دین خادم حسین رضوی ہو اور چاہے یہ اتنا بڑا پاپولر لیڈر عمران خان ہو، اور پھر بھی ان کو احساس نہیں آتا کہ وہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے۔ اس کے سامنے جھکنے کی بجائے یہ کبھی علی جوہری کے مزار کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، کبھی پیر صاحب کی پنڈلیاں دباتے ہیں، کبھی جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سارے کلمے کے غدار ہیں، یقین کیجئے۔ اگر یہ کلمے کے غدار نہ ہوتے تو یہ اولیاء، وہ جو کیا نام ہے، گوریا، میجر گوریا کو ایسے بکواس کرنے کی کیسے ہمت ہوتی؟ بہرحال گوریا، میجر گوریا، تم سن لو کہ تمہارا ابھی واسطہ پڑا ہے ان نادانوں سے، ان مشرکوں سے تمہارا بھی واسطہ پڑا، اس لیے تمہیں موقع مل گیا ہے ایسی باتیں کرنے کا، اور مودی کو بھی ایسی باتیں کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ آنے دو مومنوں کی حکومت، جب مخلص مومن آئیں گے، اللہ کے بندے جب آئیں گے نا صحابہ اکرام کی طرح، اور اگر زندگی نے وفا کی ہماری بھی اور تمہاری بھی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کے گدے سے کیا نکالا جائے گا۔ پھر پرانی جو تاریخ ہے نا ساری اسی طریقے سے دہرائی جائے گی جس طرح محمد بن قاسم یہاں بر صغیر کے اندر آئے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے کافروں مشرکوں کے ساتھ جو معاملات کیے گئے تھے، تمہیں بھی دعوت دی جائے گی، اسلام لاؤ، اسلم تسلم، کہ یا مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر جزیہ دے کے زندگی بسر کرو، اور وہ بھی گوارا نہیں ہے تو پھر میدان جنگ فیصلہ کرے گا
پھر اس وقت انشاءاللہ ایٹم بم کیا سپر ایٹم بم بھی چلیں گے انشاءاللہ، یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ اور لیکن نہ مردوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو کسی نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہ ان کووں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، ایگل کے جو نشیمن، تو یہ ایگل تو نہیں ہیں، یہ تو تمہاری طرح ہیں۔ جس طرح تم مشرق و مورتی کے سامنے جھکنے والو، اسی طرح یہ بھی اپنی قبروں کے سامنے اور مزاروں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تم اور یہ ایک ہی ہو، ایک ہی جہنم کے اندر جاؤ گے، یاد رکھنا۔ اور اسلام کا فلسفہ ابھی تم نے سمجھا نہیں ہے کہ ایمان تم اگر اللہ کے اوپر نہیں لاؤ گے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم پیروی اگر نہیں کرو گے، تم نہیں کرو یا یہ مسلمان نہ کریں، تو سب کے پیچ ٹائٹ کیے جائیں گے۔ وہاں جب جہنم کی آگ کے اندر تم سب کو ڈالا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر جب تمہیں گھمایا جائے گا نا، ان مسلمانوں سمیت ان کو بھی، یہ سارے وہیں ہوں گے، وہاں جھگڑنا آپس میں، صحیح مزہ آ جائے گا تم دونوں کو۔ یہ چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، شرک کی حفاظت کرنے والے ہمارے، چاہے یہ عسکری قائدین ہوں، چاہے یہ دوسرے سیاسی قائدین ہوں، چاہے یہ مذہبی قائدین ہوں، وہیں ہوں گے۔ جدھر مودی ہوگا ادھر یہ گوریا بھی ہوگا، اور ادھر یہ ہمارا فضل الرحمان بھی ہوگا، عاصم منیر باجوہ بھی ادھر ہی ہوگا، اور یہ سارے عمران خان بھی ادھر ہی ہوگا۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کیا، جو توبہ کر لے گا وہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر تم ڈٹے رہو، اور لگتا ہے ایسے تم ڈٹے رہو گے، تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ واقعی ایک میں نے بک لکھ کے عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی، دی یونیک سولوشن ٹو پاکستان کرائسس، اور وہ کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑائی گئی ہے، لیکن اس ظالم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اپنے شرک کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، ملک کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، قوم کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کلمے کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ اللہ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ اوپر دیکھ رہا ہے کہ جب تم اللہ ہی کا نہیں ہو تو قوم کے تم ہو بھی گئے تو تب کیا ہے؟ اس سے پہلے کتنے قوم پرست لیڈر گزرے ہیں، وطن پرست لیڈر گزرے ہیں۔ یہ جو وطن پرستی، قوم پرستی ہوتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، یہ بت پرستی ہے۔ اور جو کسی نے کہا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی جو اس کا طور طریقہ ہے وہ مذہب کی موت ہے۔ تو آج اسلام بالکل ان کے نزدیک بے یار و مددگار اور بالکل غریب ہے، اجنبی ہے، جیسے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے کر دیا، پھر واسطے، وسیلے، عرس، میلے، سجدہ تعظیمی، سب کچھ ان بےایمانوں کے اندر آ گیا۔ جو پچھلی قوموں کے اندر جو شرک تھا وہ ان کے اندر آ گیا، لیکن جو پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اور کوئی عجب نہیں کہ ان ہندوؤں اور سکھوں کو ان مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے، بالکل اس طرح جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو سزا دی اس کے ذریعے، اور پھر جب اس کو پکڑا تو اس کی بھی چیخیں نکال دیں۔ اس نے کہا ہاں اب میں مانتا ہوں، جب ایک غوطہ کھایا نا پانی کے اندر، ایک غوطہ کھایا، کہتا ہاں آج میں مانتا ہوں۔ کہا گیا اپنا ایمان اپنے پاس رکھ، اور آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور صبح شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سارے وہاں چلے گئے، تمہاری اندرا گاندھی بھی چلی گئی، راجیو گاندھی بھی وہاں چلا گیا، ہمارے بھی چلے گئے، جتنے تھے سارے، چاہے وہ قائد ملت ہوں یا قائد اعظم ہوں یا جتنے بھی ہیں، سارے جو ایمان عقیدے کی کسی نے بات نہیں کی ہے۔ جس نے بھی ایمان عقیدے کی بات نہیں کی ہے اور دنیا کی باتیں کی ہیں، وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ کوئی بچنے والا نہیں ہے اس چکی سے۔ جو چلے گی نا چکی، جب وہ معیار قائم کیے جائیں گے، ایمان کے معیار قائم کیے جائیں گے، تم سارے فیل ہو جاؤ گے وہاں۔ بیماروں تمہارے آج جھوٹے معیار نہیں چلیں گے، تمہاری بولتیاں بند ہو جائیں گی، کوئی وہاں تمہارے سامنے مائک رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں سلوٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں وہاں کیا نام ویل چیئر، کیا آگ کی چیئر کے اوپر تم سب کو بٹھایا جائے گا۔ بے ایمانو، تم نے اللہ کے ساتھ یہ غداری کی ہے، سب نے مل کے ایمان کے دشمن بنا دیے گئے، تو یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ دل کوڑتا ہے، اس لیے اندر سے یہ ہوک اٹھتی ہے ان بے ایمانوں کے خلاف کہ ان کی وجہ سے آج انسانیت کے اوپر یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ 75 سال گزرنے کے بعد وہ خود اس نتیجے پر بھی پہنچے ہیں، سارے کے سارے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ آج میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ اگر میں نئی بات بتاتا تو ہو سکتا کوئی اعتراض کرتا، لیکن یہ سب پہنچے ہیں کہ 75 سال سے کے بعد پتہ چلا ہے کہ آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں، غلاموں کے غلام شیطان تمہارے اوپر ایک سے ایک بڑھ کر شیطان تمہارے اوپر آتا ہے۔ پہلی اینٹ جو رکھی گئی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان بننے کے ساتھ ان کے الہوں کے اندر اور اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ انڈیا سے بھی جو وہاں سے آئے ہیں
وہاں وطن چھوڑ کے پاکستان کے اندر آئے ہیں تو اپنے داتاؤں اور دستگیروں اور اپنے بتوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں پوجنے کے لیے. وہ کیک کاٹنے کے لیے وہاں سے چھری لائے ہیں کہ 12 ربیع الاول پر کیک کاٹیں گے، شرک کا یہ کیک، اور 11ویں کی دیگ پکائیں گے، اور یہ تعزیہ اس کے سارا سامان ساتھ لے کر آئے ہیں. گھوڑا ساتھ لے کے آئیں گے. یہاں بھی اگر گھوڑا نکلتا تھا تو پاکستان میں بھی جو کہ گھوڑا کی پوجا کریں گے. تو ان مسلمانوں کو اللہ عزت دے گا، ان مسلمانوں کو جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود و نصارہ بھی شرما جائیں. اللہ جانتا ہے اگر آج مشرکین مکہ یا وہ قوم مشرک جو پانی میں ڈبکیاں دے کے ماری گئی تھی نوح علیہ السلام کے دور کے اندر، اس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا اور اس کی بیوی بھی شامل تھی، وہ اگر آج آ جائیں ان مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ کہیں کہ ہم تو ان سے بہت کم مشرک تھے، اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ان کو اللہ کیسے چھوڑے گا؟ یہ کچھ ہونے والا. اللہ کے بندو غور کرو گے، بات مانو گے. اب یہ آپشن والا معاملہ نہیں ہے کہ مانے یا نہ مانے. مانو گے تمہاری جان دنیا میں بھی ذلت اور خواری سے بچے گی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے تم بچ جاؤ گے، اور نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی ذلت اور خواری تمہارے اوپر آئے گی. ابھی ہو سکتا ہے مومنوں کو مالک آگے لائے، مخلص مومنوں کو، اس کے بعد ہندوؤں تمہاری مورتیوں کو توڑا جائے گا، تمہارے مندروں کو. پہلے اپنوں کو ہم توڑیں گے، یاد رکھیے، تمہارے مندر اور تمہاری مورتیاں توڑنے سے پہلے ہم اپنے مزار گرائیں گے. پہلے یہ نہیں کہ اپنے مزاروں کی، اپنے بتوں کی حفاظت کرو اور دوسروں کے بتوں کو توڑنے جا رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہ جادی، جن کی جادیوں کا یہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ جادی ہے ہی نہیں، یہ تمہاری طرح ہیں، یہ تمہاری طرح مشرک ہیں. تو یہ فرق جب تک واضح نہیں ہوگا کوئی خیر نہیں آ سکتی. اللہ کے بندوں، بہت زیادہ دکھ ہوا ہے مجھے اس کا یہ کلپ سن کے، اس میجر گوریا کا. تب میں یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ بات پہنچے جنرل آصف منیر تک، حافظ قرآن تک یہ باتیں پہنچیں، اور جنرل باجوہ تک یہ باتیں پہنچیں. میڈل ان لوگوں سے اٹھائے نہیں جا رہے، اور ذرا دینی غیرت نہیں، ایمان کی سمجھ ہی کو نہیں. ان کو یقین کیجیے یہ شرک کے محافظ ہیں، شرک کے رکھوالے ہیں. جس طرح خادم حرمین شرمین کہا جاتا ہے ان کو خادم ہے، یہ خادم نہیں ہے، وہ بھی شرک کے گنبد کے رکھوالے ہیں، شرک کے رکھوالے سارے آج بن گئے ہیں. کوئی ایمان اور عقیدے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے بھروسے کے اوپر ہم نے یہ دعوت شروع کی ہے، کفر و شرک سے جنگ چھیڑی ہے، اور وہی ہماری سوچ ہے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سب خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. ان سارے خدائیاں جنہوں نے یہ چیلنج، اور یہ میجر گوریا نے یہ بھی کہا ہے، یقین کریں تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو کور کمانڈر یہ تو خدا ہے، ان کے خدا ہیں، اور کوئی جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ان مسلمانوں کا، ان پاکستانیوں کو خدا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ خدائی کر رہے ہیں اور نیچے والے ان کو خدا مان رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، لیکن ان بتوں کا تو وہ انکار کرتے ہیں، لیکن دوسرے بتوں کے آگے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو یہ پارشل ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. سارے بتوں کو توڑو. سب سے بڑا بت جو انسان کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے بت کو، یہ جو شیطان ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں جو آتی ہے، یہ بھی ایک بت ہے. اس کو جب تک نہیں توڑو گے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عزت کو جب تک سامنے لانے کے لیے کوئی گروہ نہیں اٹھے گا نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی طرح، کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی. اب نہ ان کے اوپر نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج اور عمرہ ان کے اوپر نہیں ہے. یاد رکھنا، جس طرح ہندوؤں کے اوپر نہیں ہے. اگر کسی ہندو کو کہا جائے عمرہ کرو یا حج کرو، کیسا لگے گا؟ ہر بندہ بول پڑے گا کہ بھائی یہ تو ہندو ہے. اسی طرح ان کے اوپر بھی اب کوئی عرس اور میلے کرنے والوں کے اوپر، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، یہ مسلک پرستوں کے اوپر، جمہوریت کے پرستاروں کے اوپر کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں ہے. باقی جو کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ان کے منہ کے اوپر سارے عبادات ماری جائیں گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.